نے جب کیپٹل ٹاک پر طاہر اشرفی کو بلا کر ہم پر نعوذ نبوت کا الزام لگایا تھا تو اس وقت ہمارے بڑے بڑے دوستوں نے سمجھا تھا کہ اب یہ قتل کر دیے جائیں گے. جب افغانستان کا بیک گراؤنڈ مجاہد کا اور پھر پاکستان کا جوڈیشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم کو اس طرح دیکھا اور پاکستان کے علماء سے اس طرح ملاقات کی تو ظاہر ہے کہ جب 9/11 کے بعد پاکستان کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو ہمیں فوراً نظر آ گیا کہ یہ وہ ایلیمنٹس کے جو اس وقت تکفیری اور خارجی بیج رکھتے تھے اب انہوں نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے. افغانستان کے مجاہدین کو ہم سب کو جانتے ہیں. ظاہر کون ہے جس کو نہیں جانتے؟ ہم عبداللہ کے گروپ کو بھی جانتے تھے, ہم شاہ مسعود کے گروپ کو بھی جانتے تھے, اور ہمیں پتا تھا کہ وہ لوگ خارجی نہیں ہیں. ان کے ہمارے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں مگر وہ کبھی بھی سوسائڈ بامرز اور خارجی اور تکفیری یہ گروپس کو نہیں تیار کریں گے. تو یہ گروپ کہاں سے نکلا ہے بیچ میں؟ ناردرن الائنس نے تو یہ نہیں تیار کیا تھا, یہ کہاں سے آیا بیچ میں؟ ان کا پھر وہ تعلق کیونکہ پاکستان آئیڈیالوجی کے ساتھ تعلق تھا تو وہ کانگریسی مولویوں کا وہ بیک گراؤنڈ کہ جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا, پاکستان کی مخالفت کی. پھر آپ کو اس کے تانے بانے دیوبند موومنٹ سے ملتے ہیں جا کے جن کو علامہ اقبال نے کہا تھا. دیکھیے میرے الفاظ نہیں ہیں, بہت سخت الفاظ, علامہ اقبال کے الفاظ ہیں دیوبند موومنٹ کے بارے میں کہ ان میں اور قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں. لکھا بھی ڈاکومنٹ میرے الفاظ تو نہیں ہے. تو کیوں علامہ اقبال ان چیزوں کو چھپایا گیا ہے؟ ویسے 50 سالوں میں یہ بات میں نے بتایا نہیں گیا کہ علامہ اقبال جو کہ آئیڈیالوجی دینے والے ان کے یہ نظریات تھے دیوبند کے بارے میں. پہلی بات ہم آپ کو بتائیں, دیکھیں اگر کسی کی اولاد کی کسی کے ماں باپ اگر زانی ہو, بدکار ہو, طوائفیں ہوں تو وہ اولاد کبھی نہیں بتائے گی کہ میرے ماں باپ یہ تھے. صحیح. لوگ تو کہیں گے بڑے اشرافیہ تھے, بڑے اعلیٰ تھے, بڑے زمیندار تھے, بڑے اپنے علاقے کے علم و فضل والے لوگ تھے. کوئی یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ماں باپ جو تھی, میری ماں طوائف تھی, میرا باپ پنپ تھا. کوئی نہیں بولے گا نا. صحیح. ان کے ساتھ المیہ یہی ہو گیا کہ ان کے سارے آبا و اجداد جو تھے وہ تحریک پاکستان میں مشرکوں کے ساتھ کھڑے تھے. بالکل صحیح. اب یہ کیسے بولے کہ ہم مشرکوں کے ساتھ تھے؟ پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان کو ہائی جیک کرنا ہے تو پھر ان کو کہانی تو بنانی ہے نا. بالکل صحیح. یعنی میں نے یہ بھی ان کے علماء کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ جناب پاکستان تو بنایا ہی دیوبندیوں نے اور جناب اگر پاکستان کا کوئی مسلک ہوگا تو دیوبند مسلک ہوگا. اقبال وہ کسے سمجھا رہے تھے؟ اقبال کسے سمجھا رہے تھے؟ ملت کا تصور کیا ہے, وہ تو انہی کے علماء کو سمجھا رہے تھے. حسین احمد مدنی کا تو نام لے گا, حسین احمد از دیوبند. کلام اقبال میں تو اس کا نام لکھا ہوا ہے, اس کا تو نام بھی نہیں نکال سکتے. دارالعلوم کا نام بھی ہے اس کا اپنا نام بھی. اقبال کو اب سیکٹرین بھی نہیں کہہ سکتے. اقبال کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, کیا کریں گے؟ صحیح. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہ ہم اقبال سے زیادہ جانتے ہیں, خود بے عزت ہو گیا. صحیح بات ہے. اقبال کو غلط تو نہیں کہہ سکتے. تو یہ اتنا بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ان کے خلاف کہ لیکن 60 سال میں جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اس کو چھپایا, اپنے ماں باپ کی بدکاری چھپائی, بس اتنی سی بات ہے. اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بتا دیا کہ تم نجیب الطرفین نہیں ہو, ایک پلیت جگہ سے تم آئے ہو. ہم نے صرف ایکسپوز کر دیا. تو ظاہر ہے ان کے لیے پھر یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا. دے ہیڈ ٹو ڈسٹروائے اس. ان کو ہمیں ختم کرنا تھا. بالکل صحیح. یہ مفتی نعیم جاتا ہے عشرت العباد کو ملاتا ہے احمد لدھیانوی سے, کیا چکر ہے؟ دیکھیں یہ سارا نیکسس ہے کہ آپ ان کا نیکسس بڑا پلیت ہے. یہ سارا انڈین نیکسس ہے. آپ دیکھیں طاہر اشرفی کتنا بڑا دیوبندی فسادی ہے ان کا. صحیح. ایک طرف وہ مفتی نعیم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف لشکر جھنگوی اور سپاہی صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف امتیاز عالم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, سیفما کے ساتھ ہے, اور سیفما نے اس کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بھرتی کرایا. یہ کون سا مولوی ہے کہ جو ایک طرف سیفما سے جڑا ہوا ہے اور ایک طرف سپاہی صحابہ سے جڑا ہوا ہے, لشکر جھنگوی سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل صحیح. یہ لنک نظر